बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मंजूर अहमद शाह है। मैं इत्तेहाद इस्लामी मकबूजा कश्मीर का चेयरमैन हूँ, जो 6 जमाती सियासी और मजहबी जमाती इत्तेहाद है। इस इत्तेहाद के प्लेटफार्म से हम कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रुकन भी हैं। आज पाकिस्तानी कौम मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी के साथ और मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। इसका आगाज़ 1991 में हुआ और तब से मुसलसल ये रिवायत पड़ चुकी है कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर के अवाम कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं, उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के मसले का कज़िये का हल करने का ज़ोर देते हैं। अक़वाम आलम को और पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि मसला कश्मीर एक बैनुल अक़वामी सुलगता मसला है, इसका हल होना ज़रूरी है। ये 3 एटमी ममालिक के दरमियान एक खित्ता है जहाँ के अवाम के सारे बुनियादी इंसानी हुकूक भारतीय फ़ौज ने जबर और जुल्म और तशद्दुद के ज़रिए से गस्ब किए हैं और मकबूजा कश्मीर में 47 से लेकर आज तक 76 बरसों से भारत का जाबराना, काबज़ाना और बहीमाना कब्ज़ा है और मकबूजा कश्मीर में लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। उनके घर जो है मिस्मार किए जा रहे हैं, उनकी जायदादें ज़ब्त की जा रही हैं, उनके जो है ना वो रहनुमाओं को और उनके सारे कारकुनों को जेलों में ठोंस दिया गया है। इस वक्त मकबूजा कश्मीर की जेलों और हिंदुस्तान की बाकी जेलों में तकरीबन 15,000 लोग मुक़य्यद कर दिए गए हैं। कश्मीर की सियासी क़यादत और वहाँ की भारत नवाज़ अपोजिशन को भी जेलों में ठोंसा जा रहा है और उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त ऐसे हालात हैं कि कोई भी वहाँ बात नहीं कर सकता। 2019 5 अगस्त के बाद जो मकबूजा कश्मीर में भारत ने इक़दाम उठाए हैं, उन इक़दाम के तहत जो कवानीन वहाँ लागू कर दिए गए हैं, उनके तहत उन्होंने कश्मीरियों की आवाज़ बंद कर दी है। कश्मीरियों को वो तड़पा कर मार रहे हैं और उन्होंने कश्मीर में हर किस्म के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम को जारी रखा हुआ है और ये सिलसिला पूरी दुनिया तक ये आवाज़ पहुँचाने के लिए कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, ये दुनिया को बावर कराने के लिए ये यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तानी कौम और आज़ाद कश्मीर की कौम और हुकूमतें मना रही हैं। इसका मकसद ये भी है कि अक़वाम आलम को उनकी 18 करारदादें वाज़ेह तौर पर याद दिलाई जाएँ और उन्हें बताया जाए, समझाया जाए कि आपकी मकबूजा कश्मीर के तई 18 करारदादें हैं जिनका भारत और पाकिस्तान जो है दस्तखती हैं और दोनों ममालिक ने मकबूजा कश्मीर के आवाम को हक़ खुद इरादियत देने का वादा किया हुआ। मकबूजा कश्मीर के सिलसिले में जो पाकिस्तानी कौम और आज़ाद कश्मीर की कौम, हुकूमतें और आवाम जो यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया को बावर कराया जाए कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। 2018 में और 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हुकूक की तरफ से 2 रिपोर्टें जारी कर दी गई हैं जिनमें आलमी सतह पर यह तस्लीम कर लिया गया है कि मकबूजा कश्मीर में शदीद संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इंसानी हुकूक की और तशद्दुद और फ़ौजी गैर मुतनासिब क़ुव्वत के इस्तेमाल के ज़रिए से लोगों को दबाया जा रहा है और मकबूजा कश्मीर के आवाम को उनका हक़ के खुद इरादियत नहीं दिया जा रहा। भारत वहाँ हर किस्म का जुल्म जबर कर रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर के लोगों का कत्लेआम किए हुए है, नौजवानों का कत्लेआम किए हुए है और भारत मकबूजा कश्मीर में हर उस शख्स को जो आवाज़ उठाता है, चाहे वो उनका अपना बंदा हो या तहरीक आज़ादी कश्मीर से वाबस्ता बंदा हो, उनको जेलों में ठोंसा जा रहा है। अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, अदालतें हर किस्म का जुल्म और जुडिशल टेररिज्म जारी रखे हुए है। मेरे अपने भाई को भी गुज़श्ता 3 साल से मकबूजा कश्मीर में जेल में डाल दिया गया है और मकबूजा कश्मीर में मेरे
اپنے بھائی کے جائیداد کو ضبط کیا جا رہا ہے، اسی طرح وہاں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کی جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے، گھروں کو اٹیچ کیا جا رہا ہے، اور نت نئے فضول اور جھوٹے کیسوں میں ان کو بند کر کے، ان کو پھنسا کے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو سالوں جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، کوئی ضمانت نہیں ہو رہی، کوئی عدالتیں ان کی تاریخیں نہیں دے رہی، کوئی عدالتیں ان کی جو ہے نا وہ شہادتوں پر بحث نہیں کرتی، بس پکڑ کے جیلوں میں ڈال کے اور عدالتوں کے ایک حکم کو لایا جاتا ہے۔ اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ایک کیس میں بند ہے، اس کے اوپر ای ڈی، یہ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایس آئی اے، یہ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، آئی بی، یہ ایک اور محکمہ ہے، اسی طرح وہاں جو ہے وہ سی بی آئی اور سی آئی ڈی، سی آئی کے اور پولیس، یہ ساری ایجنسیاں مل کر مختلف قسم کے کیسز بناتے ہیں۔ این آئی اے وہاں ایک دہشت گرد ڈریڈڈ گروپ ہے، یہ وہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، ان کی جائیدادیں ضبط کرتا ہے اور ان پر مختلف قسم کے نت نئے کیس بناتا ہے۔ ایک عدالت میں اگر کیس چل رہا ہوتا ہے تو باقی محکمے مل کر کئی عدالتوں میں جاتے ہیں، کئی ججوں کے پاس جاتے ہیں کہ اس کی تحویل ہمیں دے دیں اور ہم وہ کریں گے، تحقیقات کریں گے۔ اس آڑ میں کبھی ایک ایجنسی لے جاتی ہے، کبھی دوسری ایجنسی لے جاتی ہے، کبھی قیدی کو ایک محکمہ لے جاتا ہے، کبھی دوسرا محکمہ لے جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اتنا دراز ہوتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ رد کرنے کے لیے اور اس ساری صورتحال میں کشمیریوں کو حمایت فراہم کرنے کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام اور تحریک آزادی کے کشمیر کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اقوام عالم اور پوری عالمی برادری کو یہ یاد دلایا جائے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح سے مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی مبنی بر حق ہے۔ یہ جدوجہد آئینی اور قانونی ہے، یہ غیر قانونی نہیں ہے، اسے ٹیررزم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کو یو این چارٹر کے کئی دفعات کے تحت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جدوجہد کے لیے، اپنی دفاع کے لیے، اپنے گھر بار اور اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے ہتھیار اٹھائیں۔ یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اسی طرح وہ سیاسی جدوجہد کریں، یہ بھی ان کا حق ہے، مگر مقبوضہ کشمیر میں ہر قسم کا حق جو ہے سلب کر دیا گیا ہے۔ اظہار رائے پر پابندی ہے۔ وہاں مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان کے اپنے لوگ ہیں جو کبھی اقتدار میں ان کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، ان کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بھی جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے۔ اور جو مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جدوجہد کرنے والی قائدین، خواتین، مرد، زن، نوجوان، بچے، سب اس وقت جو ہیں جیلوں میں ہیں۔ ایک عجیب قسم کا محاصرہ کیا ہوا ہے بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں، اور بھارتی ایجنسیوں نے ایک گدر مچایا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ اس ساری صورتحال کو پوری دنیا پر واضح اور آشکار کرنے کے لیے وہاں مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو حمایت فراہم کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پاکستانی قوم اور آزاد کشمیر کی قوم اور آزاد کشمیر اور پاکستان کی حکومتیں اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے ڈائسپورا جو ہے پوری دنیا پر یہ واضح کرتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے لیے یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر بھی نوجوان پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، اور عالمی سطح پر بھی کشمیری ڈائسپورا اور پاکستانی ڈائسپورا کے نوجوان اور لوگ، اور بالعموم اور بالخصوص عالمی دنیا کے نوجوان اور عالمی اقوام جو مغربی اقوام ہیں، گلف کی اقوام ہے، افریقی اقوام ہیں، ان کو یہ پتہ چلے کہ مقبوضہ کشمیر کی جائز حق پر مبنی تحریک آزادی کشمیر، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی جینیسس کیا ہے، وہاں مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین سے بھی زیادہ ظلم مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ فلسطین میں کسی کی جائیداد تو ضبط نہیں کی جاتی، تباہ کی جاتی ہے، وہاں جنگ ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسی طرز کے مظالم مقبوضہ کشمیر میں بھارت وہاں اپنا رہا ہے۔
اس ساری صورتحال کو پوری دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ان کے بھی مقبوضہ کشمیر کے اس تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور انسانی حقوق کی جو عالمی قراردادیں اور قوانین ہیں ان کے مطابق بھی عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا ساتھ دیں، وہاں کے مظالم کو سمجھیں، بھارت کے ظلم جبر کو سمجھیں اور بھارت کو روکیں، تاکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جا سکے۔